ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یعنی انہوں نے جنگ کی حالت میں نماز پڑھی اور ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی. سواری شوخی سے آگے بڑھتی جاتی تھی. وہ پتہ ہے جانور کو کبھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ شوخی سے ادھر ادھر بڑھتی جا رہی تھی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جا رہا تھا, ہاتھ میں جو پکڑی تھی اس کی لگام. تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا آپ نے کیا؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 6 جہاد کیے ہیں, 7 یا 8 اور بھی, اور میں نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میانہ روی اور سہولت پسندی دیکھی ہے. بے شک مجھے یہ بات کہ میں اپنی سواری کے ہمراہ رہوں اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا اور وہ اپنے استبل میں چلی جاتی جو یہاں سے بہت دور تھا, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی. ظاہر میدانی جنگ میں ضرورت تھی سواری کی, اس کو چھوڑ دیتا تو پھر کرتا کیا, لڑتا کیا, جہاد کیسے کرتا. بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں صلاۃ الخوف ہم نے پڑھی تھی, جیسے پڑھی جائے گی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو پچھلی نماز میں ہم نے پڑھا تھا حضر کی حالت میں, صحت کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں کوئی حرکت نہیں کریں گے اور ادھر ادھر نہ دیکھیں گے, نہ ہی التفات کر سکیں گے, نہ قدموں کو ہلائیں گے. لیکن اگر آپ میدان جنگ میں ہیں تو صلاۃ الخوف ہے آپ کی, پھر آپ سے جیسے نماز پڑھی جائے گی آپ پڑھیں گے. یاد رکھیے گا میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور یہاں پہ مریض کی نماز بھی یعنی اس کا بھی حکم الگ ہے کہ وہ بیچارہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, جیسے اس سے پڑھی جائے, اشارے سے پڑھ لے تب بھی اس کی نماز اللہ قبول کرتے ہیں. نماز معاف مریض کو بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ بیمار ہیں تب بھی نماز پڑھیں گے. آپ جو ہیں وہ ہیں میدان جنگ میں دشمن سر پہ کھڑا ہے, نماز تب بھی پڑھیں گے. اور یہاں سے پیچھے ہم نے ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی نا کہ جیسے چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جب دشمن کا خوف ہو. تو جو لوگ ہمارے مسلمان جاسوسی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا کافروں کے ملک میں, یعنی کافروں کی صفوں میں, وہاں جا کے وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر معاف نہیں ہو جاتی انہیں یا چھوڑ نہیں دیتے ہیں. وہ پھر بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں, کیونکہ ان کو شریعت نے اجازت دی کہ جیسے وہ پڑھ سکتے ہیں پڑھے, نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی شرعی عذر جیسے خواتین کو لاحق ہوتا ہے, یا کوئی بے ہوش ہو گیا ہے, جیسے بے ہوشی کا عرصہ طول پکڑ گیا ہے, یا کوئی پاگل ہے, ذہنی مفلوج ہے, اس پہ نماز نہیں ہے. لیکن عام شخص جو عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, یعنی بچوں پہ نماز نہیں ہے. تو ایسے ہی وہ لوگ جو مرض الوفات میں, مرض الموت میں ہوتے ہیں, بے ہوشی طاری رہتی ہے, غشی طاری رہتی ہے, اور پھر ان کی کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک طبقہ فکر ایسا بھی ہے کہ وہ پھر ہر نماز کا فدیہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے 2 کلو گندم دیں گے, 4 کلو, یعنی اتنا جیسے وہ صدقہ فطر دیتے ہیں نا, اتنے اسی حساب سے وہ اس کی ایک نماز کی گندم دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کا فتویٰ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے, حسب توفیق آپ صدقہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے بس میں اختیار میں نہیں تھا تو نہیں پڑھی گئی نا اس میں تو. لیکن یہ کہ بیچ میں کبھی کبھی ہوش بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے نماز فرض ہوتی ہے جب آپ ہوش میں ہوں تو نماز پڑھیں, نماز ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحات تک اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق دے, اتنی صحت تندرستی عطا کر کے رکھے, نہ ایسا وقت لائے. لیکن اگر کوئی مریض ایسے چلا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ پھر اس کی نمازوں کا کیا کیا جائے, کفارہ کیا دیا جائے. تو جو بھی اس کے لیے دعا استغفار کر سکتے ہیں, باقی یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشگی کرتا ہے تو عذر میری طرف سے لاحق ہوا ہے, اللہ معاف کرنے پہ بھی قادر ہے. لیکن یہ جو ہم نے صدقہ فطر کی طرح ہر نماز کے بدلے یعنی اتنی آپ نے گندم یا اس کے برابر گندم کی قیمت کے برابر پیسے دینے ہیں, یہ خود سے ہم نے بنا لیا, شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا, اور اگر آپ فتویٰ سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر الگ حکم ہے, یعنی وہ صدقہ سمجھ کے آپ دے رہے ہیں. لیکن شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے. آپ اس کے لیے دعا استغفار کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں اللہ اس کی نمازوں کو, ان کو تائیوں کو معاف کر دے, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ قادر ہے, اپنی رحمت سے بھی اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے. اور اگر ایسا ہو کہ 2 کلو گندم کے بدلے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کا فدیہ, پھر تو سارے لوگ 2 کلو گندم دیتے رہے اور نمازیں چھٹی کرواتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے, نماز کا کوئی کفارہ نہیں, ٹھیک ہے, چھوٹی ہوئی نمازوں کا کوئی کفارہ نہیں ہے, ان کو ادا کرنا ہی فرض ٹھہرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرتے رہنے والا بنائے.